السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ارطغرل غازی ڈرامہ جو ہے وہ کافی مشہور ہوا۔ مسلمان طبقہ اس کو خاص طور سے دیکھ رہا ہے، بہت سارے لوگ نیکی سمجھ کر دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ڈرامے کے اندر جو کچھ دکھایا گیا ہے یہی اصلی ایمان ہے، اور یہی اصلی اسلام ہے، اور یہی اصلی دین ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام حقیقت میں کتاب و سنت کے اندر ہے، ڈراموں کے اندر نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ چلو اس ڈرامے کو دیکھ کر کے فی الوقت میں مانتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ فائٹ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے تو حد کر دی کہ دلیل لے لیا کہ اس کے اندر دیکھو پیری مریدی چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام کے اندر یہ پیری مریدی بہت پہلے سے ہے، اور آج جو لوگ غلط کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اس کے اندر دیکھو قبر پرستی دکھائی گئی ہے، مزار پر جانا دکھایا گیا ہے، عبادت کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے نا، یہی دین ہے اور یہی اسلام ہے، اور اس وقت بھی یہ چیز موجود تھی۔ جبکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں۔ دراصل اس ڈرامے کے بہت سارے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ڈرامہ بہت خراب کر رہا ہے۔ وہ لوگ بڑا اچھا کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا دکھایا گیا ہے، جو لوگ اس عقیدے پر قائم ہیں، جن کا عقیدہ آلریڈی پہلے سے خراب تھا اور ان کے عقیدے والی بات دکھائی جا رہی ہے تو ان کو بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ حالانکہ عقیدے توحید کے خلاف اس میں ساری باتیں بتائی گئی ہیں، اکثر باتیں۔ عقیدے توحید کا مطلب اللہ کو اس طرح ماننا جیسا کہ اس کو ماننا چاہیے، اور اس میں ذرہ برابر بھی اگر فالٹ ہے تو آدمی گیا کام سے، اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال صرف اسی ٹاپک پر دعوت دیتے رہے، عقیدے توحید پر، کہ لوگوں کہہ دو ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی عقیدے کو سمجھا رہے تھے۔ پھر مدینہ کے اندر جب آئے 10 سال تو اس میں نماز ایسا پڑھو، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، فلاں ہے، ساری چیزیں۔ 13 سال تک جس پر محنت کی وہ عقیدہ ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ کتنا اہم ہے اسلامی زندگی میں اور ایک مسلمان کے لیے، اور وہی عقیدہ یہ ڈرامہ خراب کر رہا ہے۔ اور اس ڈرامے کے اندر ارطغرل غازی کے جو روحانی پیر ہیں ابن العربی، ویسے تو ان کا نام جو ہے کتابوں کے اندر جو بتایا گیا ہے ابو عبداللہ محمد ابن علی ابن محمد ابن عربی الحتیمی الطائی، یہ نام ہے، لیکن لوگوں نے ان کو نام دیا شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی۔ اب ان کے بارے میں ذرا میں بتا دوں، اس لیے کہ یہ صاحب کون تھے ان کا حقیقی تعارف کرا دوں، کیونکہ لوگ آج ان کو بھی بڑا ہیرو بنائے ہوئے ہیں۔ لوگ واٹس ایپ پر مختلف جگہوں پر ہے نا اسٹیٹس رکھ رہے ہیں، ویڈیوز بھیج رہے ہیں، اور امیجز بنا کر بھیج رہے ہیں۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، ان کا یہ فرمانا ہے، ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے ایسی پیشین گوئی کی ہے، ان کا باکس تھا اس میں کیا رکھا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان کی حقیقت آج میں بتاتا ہوں، ان کی حقیقت بتاتا ہوں، اس لیے میں بتا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میری ذاتی کوئی دشمنی، میری دشمنی یہ ہے کہ دین اسلام کے خلاف ان کی باتیں ہیں، اللہ اس کے رسول کے خلاف ان کی باتیں ہیں، یہ دین اسلام سے ہٹ کر ان کی باتیں ہیں۔ اسی لیے جو ہے مجھے ان کے خلاف بولنا ہے اور ان کی سچائی آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ میرے باتوں کے خلاف ہوں گے، کمنٹس میں غلط بھی کہہ سکتے ہیں، مجھے رانگ بھی کہہ سکتے ہیں، گالی گلوچ بھی کر سکتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہی ہے ساری دنیا کا انکار کر دو، ایک اللہ کا دامن تھام لو، ہے نا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہی تو عقیدہ توحید ہے، یہی عقیدہ توحید آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، اور عقیدہ خراب کرنے میں اس وقت سے لے کر اب یہ ڈرامے تک کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ابن العربی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ان کے بارے میں مختصر آپ لوگوں کے سامنے تعارف کر دوں۔
ان کی پیدائش اندلس کے شہر مرسیہ میں 27 رمضان مبارک 560 ہجری کو ہوئی ہے۔ ان کی وفات دمشق میں 1240 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اور حقیقت جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ غور سے سنیے، یہ صاحب صوفیت، طریقت، عام لفظوں میں آج جو لفظ استعمال ہوتا ہے پیری مریدی کے امام گزرے ہیں۔ وحدت الوجود کا عقیدہ سب سے پہلے انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ ہر جگہ اور ہر چیز میں بذات خود موجود ہے۔ انہوں نے یہ سب سے بڑا فلسفہ رکھا دنیا والوں کے سامنے کہ اللہ ہر چیز میں ہر جگہ موجود ہے، جبکہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ دیکھو قرآن میں کیا ہے، الرحمن علی العرش استوی، رحمان جو ہے عرش پر مستوی ہے۔ میں اس کا ترجمہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ بیٹھا ہوا جب میں بولوں گا تو میرے دماغ میں یہ کیفیت آئے گی کیسا بیٹھا ہوا اللہ، ہماری طرح بیٹھا ہوا، ان کی طرح بیٹھا ہوا، ان کی طرح بیٹھا ہوا، بیٹھنے کی کیفیت میرے ذہن میں آئے گی۔ اس لیے صرف استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے، بس ختم، جیسی اس کی شان ہے، بس جو آیا سو آ گیا۔ تو اللہ رحمان عرش پر مستوی ہے، ہاں اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، وہاں سے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو سمجھتا ہے، سب کچھ، سارے اختیار کا مالک وہ ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں میرے پاس نہیں بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہاں نہیں موجود ہے، اس کا علم موجود ہے، علم موجود ہے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں ہر چیز میں اللہ موجود ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ، یہ فلسفہ سب سے پہلے دنیا والوں کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا ان کے عقیدے کے مطابق وحدت الوجود سے جو صوفی لوگ رکھتے ہیں، یہ پیری مریدی والے رکھتے ہیں، یہ قبر پرست لوگ آج بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ سب ان کے امام گزرے، اس عقیدے سے یہ ہو جائے گا کہ ہر پتھر میں اللہ موجود ہے، ہر درخت میں اللہ موجود ہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام میں بھی اللہ ہے اور فرعون میں بھی اللہ ہے، مجھ میں بھی اللہ ہے، آپ میں بھی اللہ ہے۔ جس سے وہ غیر مسلموں کا عقیدہ رہتا نا، ہر کنکڑ میں بھگوان ہے، ہر کنکڑ میں، وہی عقیدہ، وہی سیم وہی عقیدہ ہر جگہ موجود ہے۔ پھر تو پوری دنیا کے لوگ ٹھیک ہو گئے، سب لوگ رائٹ ہو گئے، بھائی رانگ کون ہوا؟ سب رائٹ ہو گئے نا۔ اسی لیے کہ دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر جو بھی غیروں کی عبادت کر رہے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ موجود ہے، اس لیے ہم مان رہے ہیں۔ اور یہ صاحب یہی بتا کر گئے ہیں دنیا والوں کو، یہی سمجھا کر کے گئے ہیں کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام بھی صحیح، ان کا باپ آزر بھی صحیح، موسیٰ علیہ السلام بھی صحیح، اور جو لوگ بچھڑے کو معبود بنائے ہوئے تھے وہ بھی صحیح، سب صحیح، مسلمان بھی صحیح، کافر بھی صحیح۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ کون سی بات ہے؟ اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں آیا ہے، میں نے سنا ہے، میں بیان کر رہا ہوں، نہیں۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ہاں بہت بڑے رائٹر بھی تھے یہ صاحب، بہت ساری کتابیں ہیں۔ میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، میں ادب سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت رائٹر تھے، بہت ساری کتابیں لکھی انہوں نے، فتوحات مکیہ ہے اور فصوص الحکم ہے، یہ بڑی ضخیم کتابیں ہیں، ہے نا، بہت لمبی چوڑی کتابیں ہیں، کافی صفحات پر مشتمل یہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اس سے کچھ باتیں، کچھ نوٹس میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جو مجھ تک پہنچی ہیں، ہے نا، وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے ان کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے، اسی سے میں نے ان کا عقیدہ لیا ہے۔ دیکھیے فتوحات مکیہ کتاب الجلالہ صفحہ 12 پر انہوں نے کیا لکھا؟ کائنات میں جو کچھ ہے صرف اللہ ہے اور کچھ نہیں، سب اللہ ہے، سب اللہ ہے۔ فصوص الحکم صفحہ 87 پر لکھا ہے اس کتاب کو ڈائریکٹ لوح محفوظ سے نقل کیا گیا ہے، ڈائریکٹ۔ قرآن مجید جو اللہ کی مقدس کتاب، اللہ کا کلام ہے نا، اس کو بھی جبریل امین لے کر آئے تھے، جبریل امین، جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انہوں نے فصوص الحکم جو ہے وہ ڈائریکٹ لوح محفوظ سے لی تھی۔ فصوص الحکم صفحہ 90 پر لکھا ہوا ہے، موحد یعنی توحید پرست اور مشرک، شرک کرنے والے کی تعریف، وہ تو سنو والے کمال کی تعریف انہوں نے کر دی ہے، کمال کی تعریف۔ وہ سنو تعریف ان کی کیا ہے؟ تعریف یہ ہے کہ جو حق یعنی اللہ اور خلق یعنی مخلوق، یعنی جو اللہ اور مخلوق کو دو کہے وہ مشرک ہے۔
اللہ اور مخلوق کو جو دو کہے وہ مشرک ہے، اور جو ایک کہے وہ موحد ہے۔ واہ! صفحہ 54 پر لکھا انہوں نے، موحد وہ ہے جو کسی بھی چیز کو اللہ کا غیر نہیں سمجھتا، بس سب اللہ ہے، سب اللہ ہے۔ صفحہ 115 پر لکھا، اللہ میری عبادت کرتا ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے ایک جیلی جلد 2 صفحہ 83 ایک دوسرے صوفی ہیں، انہوں نے لکھا الانسان الکامل کے اندر، حق تعالی کی ذات جس چیز میں بھی ظاہر ہو جائے اس کی عبادت و پرستش واجب ہے۔ بس اللہ کی اس میں کاریگری ظاہر ہوگی کسی بھی چیز کے اندر، بس اس کی عبادت آپ کر سکتے ہو۔ ابن العربی صاحب اس عقیدے میں اور آگے بڑھ کر کیا کہتے ہیں فصوص الحکم جلد 1 صفحہ 195 کے اندر، مکمل عارف وہ ہے، عارف جو اللہ کو اصلی میں پہچان گیا ہو، مکمل عارف وہ ہے جو ہر معبود کو حق کی ایسی تجلی گاہ دے کے جس کی عبادت کی جاتی ہو۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے تمام چیزوں کا الہ نام رکھا، لوگوں نے اسی لیے اپنے معبود کا نام حجر، شجر، حیوان، ستارہ یا فرشتہ رکھا ہے۔ لوگ عبادت کر رہے ہیں، رائٹ ہے، صحیح ہے۔ فصوص الحکم الحبلی صفحہ 111 میں ہے، کائنات کی ہر شے اللہ کی ذات ہے، ہر شے اللہ کی ذات ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ، ہر جگہ اللہ موجود ہے، ہر چیز میں اللہ موجود ہے۔ یہ صاحب ہے۔ یہاں تک کہ فصوص الحکم 201 پر لکھا ہوا ہے جلد 1 میں کہ اللہ نے فرعون کو غرق ہوتے وقت ایمان عطا کیا تھا، اس کی روح پاکی کی حالت میں قبض کی گئی، اس وقت اس کے اندر کوئی خباثت باقی نہ تھی، وہ سمجھ لیجئے اچھائی کے حالت میں اٹھایا گیا ہے نا، یعنی اس کی روح قبض کر گئی۔ یہ ساری باتیں میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اصلی حقیقت معلوم ہو سکے۔ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا وہ اصلی حقیقت نہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں اچھے طریقے سے جاننا چاہیے۔ اچھا ایک بات میں اور بیان کر دوں بہت مختصر سے وقت میں، کہ آپ لوگوں نے اکثر جب درگاہ پر ہے نا یہ مزار جو ہوتے ہیں، حاجی علی کے درگاہ ہے اور اسی طریقے سے بریلوی ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ جب جاتے ہیں تو اکثر آپ نے سنا ہوگا درگاہ پارٹی یا اس سے ملتے جلتے لوگ جو پیری مریدی درگاہ اورگاہ کو سب مانتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کہیں بھی جا کر سر کو جھکا دیتے ہیں، ہے نا، اس سر کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، کہیں بھی جہاں جگہ پائے جھکا دی۔ تو ان لوگوں کا ایک قول ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو سچے دل سے جہاں بھی جھک جاؤ وہ سب صحیح ہے، رائٹ ہے۔ بس لگتا ہے کہ یہ جملہ جو لوگوں نے بہت سارے علماء بھی آج کہتے ہیں کہ سب صحیح، کسی کو کافر مت کہو، سب حق پر ہیں، کوئی بھی باطل پر نہیں ہے، کوئی غلط نہیں، سب صحیح، جہاں محبت وہیں سمجھ لیجئے کہ خدا موجود ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ ابن العربی صاحب کا جملہ لوگ دہرا رہے ہیں۔ اب ابن العربی صاحب کا میں جو ہے ذخائر الاخلاق شرح ترجمان الاشواق مصنف ابن عربی صفحہ 39 سے میں ذکر کر رہا ہوں، اشعار کی شکل میں یہ جملے تھے، میں ترجمہ خالی بتا رہا ہوں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ لوگوں نے معبود کے بارے میں مختلف عقائد بنا لیے ہیں اور میں نے ان تمام عقائد کو اپنے عقیدے میں سمیٹ لیا ہے۔ اب میرا دل ہر تصویر کا آئینہ بن گیا ہے، وہ ہرنوں کی چراگاہ بھی ہے اور راہبوں کا دیر بھی ہے، یعنی یہ چرچ کرسچن لوگ ان کی جگہ بھی ہے، وہی کعبہ ہے، صنم خانہ بھی ہے، بت خانہ بھی ہے، وہی تورات بھی ہے اور قرآن بھی ہے، یعنی سب صحیح ہے، میرے دل کے اندر سب موجود ہے۔ میں محبت کے دین کا تابع دار ہوں، خواہ وہ کہیں بھی ملے، محبت بھی میرا دھرم، محبت ہی میرا دھرم اور ایمان ہے۔ بس جہاں سچے دل سے جھک جاؤ سب صحیح۔ یہ سب ان کی فلسفیانہ باتیں، اس لیے یہ سچائی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، اس لیے سچائی رکھی ہے کہ ایسے شخص کو آپ لوگ ہیرو مت بنائیے، ہے نا، جو کتاب و سنت کے خلاف جس کی باتیں ہوں، اور اسی طریقے سے اس ڈرامے کو یہ مت سمجھیے کہ اصلی اسلام یہی ہے، اصلی اسلام اس ڈرامے کے اندر پیش کیا گیا ہے، بالکل غلط ہے، اور اس ڈرامے سے بہت سارے نقصانات جو ہے سامنے آ رہے ہیں۔ عقیدہ بہت اہم چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال صرف عقیدے پر محنت کی ہے، 10 سال احکام و مسائل پر، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، فلاں کرو، فلاں کرو۔ عقیدہ سب سے اہم چیز ہے، عقیدہ اگر صحیح ہے تبھی آپ کے اعمال
قبول ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ عقیدہ اگر غلط ہے تو پھر سمجھ لیجئے آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔